میری شادی کو 8 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اگر اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی، میری ساس ہر روز دربار پر جاتی اور سلام بھر کے آتی، مجھے بھی کہتی کہ میرے ساتھ چلو، مگر میرے باپ نے نہ کبھی خود ان چیزوں کو مانا اور نہ ہی ہمیں اس چیز کو ماننے کی عادت ڈالی۔ میں ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی اور اس طرح میری جان چھوٹ جاتی، مگر یہ سب زیادہ دن تک نہ چل سکا۔ جب مجھے اولاد نہ ہوئی تو میری ساس نے میرا جینا دوبھر کر دیا اور کہتی کہ اگر میرے ساتھ مت والے بابا کے پاس جاتی تو آج تمہاری گود بھر جاتی۔ آخر ایک دن جب میری ساس اس بابے کے پاس جانے لگی تو مجھے بھی ساتھ جانے کو کہا اور میں لاچار و ناچار جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بابا کو نذرانہ پیش کرنے کے بعد میری ساس نے مجھے کہا کہ جاؤ اندر، بابا صاحب بیٹھے ہیں، ان سے دعا لے کر آؤ۔ جب میں اندر گئی تو دوست سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میرے پاس سے ایک عورت گزری جو کہ اچھی حالت میں نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک لمبا تکڑا نوجوان ننگ دھڑنگ کھڑا ہے۔ اس کو دیکھ کر جب میں واپس بھاگی، اس نے میرا دوپٹہ کھینچا اور میں ڈر گئی۔ اتنے میں باہر سے کسی نے دروازہ بند کر دیا اور مجھے لگا کہ میرے برے دن شروع ہو گئے۔ میں نے اسی وقت اللہ کے حضور دعا کی، اللہ کو یاد کیا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور آیت الکرسی کو ہی اپنا محافظ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ جب وہ صرف ایک بہت بڑا اور موٹا ڈنڈا تھا، میں نے وہ ڈنڈا اٹھایا اور اس مولوی کے نام پر درندہ کے سر پر دے مارا۔ نہ جانے اس بندے نے کتنی عورتوں کی عزت پامال کی ہوگی۔ سر میں ڈنڈا لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آیا، میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے میری ساس ہے۔ وہ پوچھنے لگی کہ کام ہو گیا؟ میں نے کہا جی۔ اور وہ میرے ساتھ خوشی خوشی گھر آ گئی۔ میں نے اللہ سے رو رو کر تنہائی میں دعا کی، اے اللہ میری لاج رکھنا، اور واقعی اللہ نے میری لاج رکھی۔ اللہ نے میری عزت کی حفاظت بھی کی اور مجھے اولاد نرینہ سے بھی نوازا۔ مگر جب میری ساس دوبارہ نذرانہ دینے کے لیے گئی تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ بابا اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمالوں کی سزا دے دی تھی۔ اب میں اپنے گھر میں اپنے شوہر، بیٹے اور ساس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اولاد دینا یا نہ دینا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم سب کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔